آیت نمبر 282 ہمارے سامنے ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص کر، اس سے پہلے بات کی گئی تھی کس کی، سود کی، انٹرسٹ میٹرز، انٹرسٹ کے جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے اس سے متعلق احکام نازل ہوئے، اس کا انجام بتایا گیا۔ اب یہاں پر بزنس ٹرانزیکشن میں، لین دین کے معاملے میں، اس میں کیا احتیاط ہمیں اسلامی شریعت بتاتی ہے، کیا قانون ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ کیا کہا گیا؟ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ آپ کو یہ بات کئی بار بتائی جا چکی ہے کہ جہاں بھی آپ یا ایھا الذین آمنو کے پڑھیں گے ہم، تو یہاں ایمانی تقاضے کی بات ہے۔ اگر ایمان والے ہو کہ یہ تمہارا ایمانی تقاضا ہے، کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اسے ایز اٹ از لے لو، اس کو قبول کر لو۔ یہی ایمان کی نشانی ہے کہ بندہ اپنے رب کے احکامات، اپنے رب کے آرڈرز کو فالو کرتا ہے یا نہیں۔ یعنی کہ اگر ہم ان احکامات کو فالو نہیں کریں گے تو ہم اپنے ایمان میں کیسے ہو جائیں گے؟ اپنے ایمان میں اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق کھرے نہیں اتر سکتے۔ تو سب سے پہلے یہاں آیت دیکھتے ہیں 282۔ ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی کہ ریٹن۔ آپ کو شاید یہ پتہ ہوگا انڈیا میں بھی ایک ایکٹ ہے، کانٹریکٹ ایکٹ۔ اب میں آپ کو یہ باتیں بتانے لگی ہوں، آپ کو الگ سی لگیں گی کہ یہ کیا بتا رہی ہیں، انڈین ایکٹ کیوں بتا رہی۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ چاہے کوئی کسی کنٹری کی گورنمنٹ ہو، یہ بل ہر جگہ پاس ہوتے ہیں، یہ ایکٹ ہر جگہ پاس ہوتے ہیں، چاہے وہ پورا اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ کس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کو آپ نے ٹرانزیکشن کو کس طرح فلفل کرنا ہے، کس طرح سے ایگریمنٹ کہلائے گا، کانٹریکٹ کہلائے گا۔ تو اس کی جتنے بھی آپ کے فیچرز ہیں اگر وہ پورے ہیں تو وہ کانٹریکٹ کہلائے گا، ادروائز وہ لیگل نہیں کہلائے گا، وہ اللیگل کہلائے گا، یا وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے یا وائڈیبل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ خیر میں کیونکہ یہ سبجیکٹ ہے میرا تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے علم ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو چاہے آپ کسی کنٹری کے کسی حصے میں رہیں تو اس سے متعلق جتنے احکامات ریٹن مٹیریل میں آپ کو ملیں، یہ وہاں پہ بھی یہی کہا گیا ہے کانٹریکٹ میں کہ اس کو آپ لکھ لیں، اس میں آپ گواہ مقرر کر لیں، تو اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اور مجھے بڑا اللہ کا شکر میں نے کیا کہ ہمارے قانون میں کم از کم ناانصافی تو نہیں ہے، اور اسلام شریعت جو ہمیں کیا کرتی ہے، کرنے کا حکم دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو قانون ہے ایکٹ میں کچھ لوگوں کو ہدایت دی کہ انہوں نے کچھ چیزیں وہی رکھی ہیں جو قانون شریعت ہماری تقاضا کرتی ہے۔ تو خیر یہاں پر معاملہ ہے قرض کا، اور لکھنے کا معاملہ ہے کہ اسے ہمیں لکھ لینا چاہیے۔ اب دیکھیے میں آپ کو تفسیر پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ کیا جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقات و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے، ہر شخص صدقہ خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا بھی پسند نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے، اس میں بے احتیاطی یا تساہل جھگڑوں کا باعث بھی ہے، یعنی کہ اگر اس میں کوئی بے احتیاطی برتی جائے گی تو جھگڑے پیدا ہوں گے۔ اسی لیے اس آیت میں، جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، یہاں آپ کو تھوڑی سی نالج ہونی چاہیے، یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے، یعنی کہ یہ ضرورت بھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہیں کہ کسی کو قرض کی ہے ضرورت تو یہ ایک کوئی مطلب ناگوار چیزیں نہیں، یہ ضرورت ہوگی معاشرے میں۔ اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا کہ مدت کا تعین کر لو، دوسرا یہ کہ لکھ لو، تیسرا یہ کہ اس پر مسلمانوں میں سے 2 مرد یا 1 مرد یا 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ اس کے بعد اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، اور کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، کہ اسے سکھایا ہے بس اسے لکھ دینا چاہیے جس کے ذمہ حق ہو۔ اس سے مراد مقروض ہے، یعنی کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، اس میں کمی نہ کرے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض یعنی کہ جس نے لون لیا ہے، لون ٹیکر جو ہے، ٹھیک ہے،
یعنی کہ جو ڈیٹر ہے، ڈیٹر کہلاتا ہے انگلش میں. تو خیر یہ کہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے، یعنی کہ دیوانہ ہے یا ویک ہے مائنڈ سے اپنے، تو اس کے ولی کو چاہیے، اس کا ولی گارجین، اس کے گارجین کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے تاکہ صاحب حق قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو. آگے کیا ہے، وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں. ہاں جس شخص کے ذمے حق ہو اگر وہ نادان ہو یا کمزور یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، جو میں نے آپ کو بات بتائی. اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، یعنی کہ جن کی دینداری اور عدالت پر تم مطمئن ہو. علاوہ ازیں قرآن کریم کی اس یہ معلوم ہوا اس نص سے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. نیز یعنی کہ اس کے علاوہ مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی بھی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن پر عورت کے علاوہ کوئی اور مطلع نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی انفارمیٹیو نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتا. صرف وہاں پر مان لیجئے ایسا کیس ہے کہ عورت ہی موجود تھی. اس امر میں اختلاف ہے کہ مدعی کی ایک قسم کے ساتھ 2 عورتوں کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز ہے یا نہیں، جس طرح 1 مرد گواہ کے ساتھ فیصلہ کرنا جائز ہے جبکہ دوسرے گواہ کی جگہ مدعی قسم کھا لے. فقہائے احناف کے نزدیک یعنی کہ ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں، جبکہ محدثین اس کے قائل ہیں کیونکہ حدیث سے 1 گواہ اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا ثابت ہے، اور 2 عورتیں جب 1 مرد گواہ کے برابر ہو تو 2 عورتیں اور قسم کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی جائز ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تاکہ ایک کی بھول چوک دوسرے یاد دلا دے، یہ 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو مقرر کرنے کی علت اور حکمت ہے. یعنی کہ عورت عقل یا یادداشت میں مرد سے کمزور ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 304، صحیح مسلم حدیث نمبر 79 میں بھی عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے. عقل کی بیکار نہیں کہا گیا ہے، ناقص العقل عقل میں کم ہے، یعنی کہ مرد سے عقل میں کم ہے، یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے وہ لچک ہے اور وہ کمزوری وہ نہیں کہ اس میں اللہ نہ کرے کمزوری اس طرح سے ہے کہ وہ کام ایبلٹی نہیں ہے اس میں جو ایک مرد میں ہے، نہیں، بلکہ وہ ایک نزاکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کی ہر ایبلٹی میں. اس میں عورت کے استعفاف اور فروتری کا اظہار نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں، یعنی کہ مجبور کر دیتے ہیں یہ سوچنے کے نہیں کہ نہیں دونوں کی سوچ واقعی برابر تو ہے لیکن عقلی اعتبار سے قابلیت میں دونوں میں فرق ہو سکتا ہے، بلکہ ایک فطری کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے کیوں یہ ہمیں حکم دیا کہ جو ہے یہاں پر جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، تو یہ اس کی حکمت ہے. مکابرہ کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے، یعنی کہ کوئی اگر مکابرہ یعنی کہ کوئی اپنی بڑائی میں اس کو تسلیم نہ کرے تو یہ الگ بات ہے، لیکن حقائق اور واقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے، یعنی کہ ہمیں اس حکم کو ٹالنا نہیں ہے. آگے گواہوں کو چاہیے جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو، اور اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے. اور گواہی کو بھی درست طریقے سے گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے اور بہت قریب ہے کہ تم اس سے شک میں نہ پڑو. یہ لکھنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں، اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی کہ گواہ کے بھولنے، شک کرنے، فوت ہونے یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آئے گی. آپ جانتے ہیں نا ریٹن میں اگر آپ کسی چیز کو لکھ لیں تو آپ کو کتنا یاد رہتی ہے. اگر آپ ٹو ڈو لسٹ بنائیں اپنی یا کوئی اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب ٹائم ٹیبل بنا کر کام کرتے ہیں یا پھر آپ جو بھی ٹرانزیکشن ہے اس کو لکھ کر اس کی ایک کاپی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، فوٹو کاپی بھی رکھ لیتے ہیں، تو کتنا کام آتی ہے وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اسے یاد آ جائے گا اور بھول اور شک دور ہو جائے گا. شک و شبہ اور اختلاف میں بھی فریقین محفوظ رہیں گے، یعنی کہ دونوں گروپس آپس میں کیا رہیں گے، شک شبہ نہیں ہوگا. وہ ریٹن دکھا دے گا نکال کے کہ بھائی یہ ہے سائن آپ کے اور یہ ہیں آپ کے جتنے بھی روپیز ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ شک اور اختلاف پڑنے کی صورت میں تحریر کو دیکھ کر شک دور کر لیا جا سکتا ہے. آج کو آپ دیکھیے چاہے گورنمنٹ یعنی کہ کوئی میٹر ہو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، سب اب کوئی بھی سائن نہیں دیتا، کوئی تحریر میں ریٹن میں کچھ نہیں دیتا، نہ کوئی ظاہر میں اپنے ورڈز دیتا ہے. تو یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. ورڈز بھی کوئی ہو سکتا ہے کوئی جو ہے ٹویسٹ کر دے، کوئی بات موڑ دے. آج تو کل تو آپ دیکھیے کتنا جو ہے ہائی ٹیک زمانہ ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ورڈز کو یا آڈیو یا ویڈیو تھوڑا سا جو ہو اس کی ٹیکنالوجی لگا کے اپنا مائنڈ لگا کے تھوڑا سا چینج کر دے، لیکن ریٹن جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خاص کر جو کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو تحریر کیسی ہے؟ بہت قابل اعتبار ہے تحریر ریٹن.
یعنی کہ جو آپ کا ہارڈ کاپی ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی کیسی ہے، بہت قابل اعتبار ہے۔ اس کے بعد ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو، جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو اس پر لکھنے میں کوئی گناہ نہیں، اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لو۔ نقد سودے کو نہ لکھنے میں گناہ نہیں، تاہم اس پر گواہ بنانا ضروری ہے، بالخصوص جب خرید و فروخت شدہ چیز زیادہ قدر و قیمت والی ہو، مثلا زمین، مکان، دکان، باغ، حیوانات، گاڑیاں وغیرہ، جبکہ بعض مفسرین نے اس امر ارشادی کہا ہے۔ تو یہ آپ کو میں بتا رہی ہوں تفسیر الالباب 504 سے ہے یہ، کہ آپ جب قدر و قیمت والی چیز لیں تو ہمیشہ گواہ مقرر کر لیں۔ اور یہ بات اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا جو ہے کیس آیا ہو، کوئی مسئلہ ہوا ہے کہ آپ نے بڑی رقم دی اور کوئی گواہ مقرر نہ کیا، تو ہو سکتا ہے بہت جگہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پچھتاوا ہوا ہو کہ کوئی اور اگر سامنے ہوتا گواہ تو میں کچھ کہہ سکتی یا کہہ سکتا۔ تو ضرور کوئی بھی زمین کا معاملہ ہو، مکان کا معاملہ ہو، تو ہمیشہ ایک گواہ کے ساتھ بات کیا کریں۔ تو یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے۔ آگے، اور یاد رہو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو۔ ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے کہ جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہو، یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس سے گواہی دینے پر مجبور کیا جائے، یعنی کہ کسی کو بلا کر بیوقوف نہیں بنایا جائے اور اس کو گواہ بیچارے کو بنا کے اس کا کوئی نقصان کیا جائے، نہیں، بلکہ اس کو کوئی پریشانی نہیں دی جائے۔ اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، اور اللہ سے ڈرو، یعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے اجتناب کرو۔ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے آیت کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا